ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان بے شک اول سب سے پہلا بیت گھر، وضع جو بنایا گیا مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن بہت برکت والا، وہدن اور ہدایت والا، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو مشہور اولادیں ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی تعمیر نو کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے، یعنی جن کی گردن پہ چھری چلائی گئی۔ اب تھوڑا سا یہودیوں اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں کہ یہ دونوں نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھے اس میں تشریف لے کے آئے۔ اور اسحاق علیہ السلام جو کہ چھوٹے بیٹے تھے، حضرت سارہ کی جو اولاد تھے وہ حضرت اسحاق تھے، اور حضرت ہاجرہ کی جو اولاد تھے وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، بنی اسحاق کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ بات مشہور کی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بد دعا ہے، یعنی ان میں کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی کو اور ان کی اولاد کو دعا ہے اور وہ مبارک ہیں، اور سارے انبیاء انہی کی نسل میں سے آئیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا، اور خاص طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کی یہ دشمنی زیادہ کھل کے سامنے آ گئی کہ بنی اسماعیل میں کیوں اتنی بڑی اللہ نے ایک فضیلت ان کو بخش دی۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ساری چیزوں کو تبدیل کیا۔ بیت اللہ کے بجائے وہ جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو بیت المقدس کا نام دے دیا کہ وہ بیت المقدس انہوں نے تعمیر کیا، یا اس کے بارے میں بات کی۔ اور ذبیح جو ہیں، یعنی جن کو سلاٹر کیا گیا، جن کو ذبح کیا گیا، جن کا خواب دیکھا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ بڑے بیٹے اسماعیل ہیں اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیری گئی، تو ظاہر ہے یہ ان کی فضیلت کو شو کرتا ہے۔ جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور جن کو اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ ان کی قربانی دیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر یہ مانتے ہیں تو ان کی فضیلت تسلیم کرنی پڑے گی، جبکہ یہود کا کہنا اور کوشش یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی طریقے سے کمتر ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں بھی گھڑی، مثلا کہ ہاجرہ جو تھیں وہ لونڈی تھیں، جو ان کی والدہ تھیں ہاجرہ علیہ السلام، کہ وہ تو ایکچولی بیوی نہیں تھی، وہ لونڈی تھی، حالانکہ بائبل کے اندر خود ہی وہ آتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ سارہ نے ان سے ان کی شادی کروائی۔ اسی طریقے سے بڑا بیٹا ثابت کرنے کے بجائے ان کو چھوٹا بیٹا ثابت کرنا، اور باقی ساری چیزیں۔ تو بیسیکلی ان کا سارے کا سارا مذہب اس بات پہ کھڑا تھا، یا وہ جو ان کی جتنی مخالفت تھی وہ اس بات پہ تھی کہ چونکہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ بد دعا والے ہیں، ان کو دعا نہیں ہے، رحمت والی برکت والی نہیں ہے، تو ان میں تو نبی آ نہیں سکتے، اس لیے نبی سچے نہیں ہیں، اور ہم جن نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے۔ تو اللہ نے ان کی ساری باتوں کو اس آیت میں کر دیا کہ جو پہلا گھر جو بنایا گیا تھا نا وہ مکہ میں بنایا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کو کرنے کی کوشش کی کہ مکہ کو سارا چینج کر دیا۔ اس طریقے سے صفا اور مروہ ہے، تو انہوں نے اپنی جو عبرانی زبان تھی اس میں شیفا اور مورا لکھا، صفا اور مروہ کا نام نہیں تھا، اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا وہ یروشلم میں تھا۔ یروشلم کو انہوں نے ویلیو دی اور اس کو کہا کہ یہ وہاں پہ تھا، حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور یہ بائبل کے اندر بھی غالباً ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا وہ سنسان بے آب و گیا جگہ تھی، ریگستان میں بنایا تھا،
جبکہ یروشلم کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے. تو قرآن آ کے ان کی ایک ایک جو ان کے غلط عقائد تھے ان کے اوپر ان کو کڑی ضرب لگاتا ہے. باقی بھی اس کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہیں اس آیت میں. بیت کے حوالے سے یا بکہ کہا گیا، قرآن میں بکہ بھی کہا گیا ہے اور مکہ بھی کہا گیا ہے. بیت کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ رات گزاری جائے. ایک ہوتا ہے دار، گھر کا ایک جو عربی میں ہے وہ دار بھی ہے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوں، چہل پہل ہو. جبکہ اس کے برعکس بیت اس جگہ کہا جائے جہاں پہ انسان سکون حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے، امن حاصل کرے. تو ان اول بیت، پہلا وہ گھر جہاں پہ امن نصیب ہو، جہاں پہ سکون نصیب ہو، جہاں پہ آرام نصیب ہو، جو کہ مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ جو تھا یہ مکہ کا پرانا نام تھا. تو چونکہ تاریخ کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو پرانا نام تھا، جو کہ عرف میں مشہور تھا پرانا، اس کا ذکر کیا بکہ. مبارکن، برکت والا گھر. برکت جس چیز میں ہوتی ہے وہ صرف بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، اس کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے. تو یہی جو مفہوم ہے برکت کا وہ زندگیوں کے اندر بھی ہے کہ جب زندگی میں، مال میں، رزق میں، کسی چیز میں برکت ہوتی ہے تو نہ صرف وہ بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ وہ زیادہ پائیدار اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ جو پہلا گھر ہے، پہلی امن پانے کی جگہ، پہلی سکون پانے کی جگہ جو کہ بنائی گئی سب سے پہلے مکہ میں. یعنی اللہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو بھی اور ہمیں بھی کہ جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ یروشلم میں نہیں تھا، وہ مکہ میں تھا. تم جو یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اللہ واضح طور پہ عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی بہت واضح الفاظ میں تورات کا حوالہ دے کے، انجیل اور تورات کا، ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے خود کہ یار تم پڑھ کے دیکھو تو صحیح اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جو پہلا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا تھا، وہ یہ مکہ ہی تھا. اور یہودی اس لیے مکہ کو یا بیت اللہ کو افضل نہیں مانتے تھے کہ اگر وہ مان لیں گے تو پھر جو بنی اسماعیل ہے جو اس کی متولی تھے، یعنی اگر ہم کعبہ کی تاریخ دیکھیں تو سٹارٹ میں جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی تھے، پھر ان کی اولاد، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی اولاد میں سے ان کی کسی ایک بیٹی کے سسرال میں شفٹ ہو گئی وہ تولیت، پھر وہ چلتی آئی. تو پھر غالباً عبد مناف جو تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑے ان کی نسب میں عبد مناف غالباً تھے، تو انہوں نے واپس لی تولیت. تو بہت عرصہ یعنی کئی 100 سال بعد جو کعبہ کی تولیت تھی وہ دوبارہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہوئی. یعنی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد یہ تولیت ان کے سسرال میں منتقل ہو گئی تھی کسی ایک بیٹی کے حوالے سے، اور پھر اسی میں چلتی آئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جد امجد تھے انہوں نے دوبارہ سے ان کے پاس یہ آئی، اور پھر وہاں سے جو ہے یہ بنی اسماعیل میں ہی چلتی آئی. اور جو عبد المطلب تھے، پھر اس کے بعد ابو طالب تھے، یہ تب متولی تھے کعبہ کے. یہ ساری ان کہانیوں کو گھڑنے کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیجٹمیسی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرنا، یہ سارے کا سارا مقصد تھا. اور اللہ نے اس کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا.